What you have to do? Ja, zit die doch so. Wat ken je erbij? Hoe zijn het in? Goed. Have your clean the kiss can first get it to make it learn, second day you rest and get you must be okay, you still have it. Don't touch it, right? Don't touch it. صلی اللہ علیہ وسلم. من نعمره ننكس في الخلق. ومن نعمره بإثارة أجله ننكسه. وفي قراءة بالتشديد من التنكيس في الخلق من خلقه فيكون هذا قوته وشبابه ضعيفا وهو ما أفلا يعقلون أن القادر على ذلك المعلوم عندهم قادر على البعث فيؤمنون. وفي قراءة بالتاء وما علمناه أي النبي صلى الله عليه وسلم الشعر رد لقولهم أن ما أتى به من القرآن شعر وما ينبغي يتسهل له الشعر إن هو ليس الذي أتى به إلا ذكر حكمة وقرآن مبين مظهر للأحكام وغيرها. من نعمر ہو اور جن کو ہم بوڑھا کر دیتے ہیں. ما قبل میں یہ بیان کیا تھا فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. واپس نہیں آ سکتے. اللہ تبارک و تعالی اس پر قادر ہے کہ شکل کو تبدیل کرے. اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ آنکھوں کو لے لیں. تو جیسے اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ من نعمرہ ننکس فی الخلق، جس کو ہم لمبی عمر دے دیں تو اطوالت اجلی ہی اس کی اجل اور عمر لمبی ہو جائے. ننکس فی الخلق، اس کو ہم الٹا کر دیتے ہیں. فی الخلق، اس کی شکل اور ہیئت میں اس کی شکل الٹی ہو جاتی ہے. پہلے موٹا تازہ ہوتا ہے، بعد میں پتلا
بدلہ ہو جاتا ہے. پہلے سیدھا ہوتا ہے، بعد میں اس کا بدن ٹیڑھا ہو جاتا ہے اور کمر جھک جاتی ہے. خلق کا مطلب شکل، اعضاء اور ہیئت. یا یہ ترجمہ کر لیں، خلاصہ دونوں کا ایک ہے. فمن نعمر ہو، جن کو ہم بوڑھا کر دیتے ہیں، ننکس ہو تو ہم ان کو پھیر دیتے ہیں. فی الخلق، پہلی حالت میں، پہلی حالت کی طرف ہم ان کو پہلی حالت کی طرف پھیر دیتے ہیں، تو بعد آخر میں بچوں کی طرح ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے، بار بار ایک بات پوچھتا ہے بچوں کی طرح. ایک قرات میں بالتشدید، ایک قرات میں بالتخفیف. بالخلق ہے، خلق ہی، اس کی خلقت میں، اس کی ہیئت میں، جسم میں. ویکون بعد قوتہ وشبابہ ضعیفا وحرما، تو طاقت کے بعد ضعیف و بوڑھا بن جاتا ہے، حرم بوڑھا. افلا یعقلون، یعنی الا یتفکرون فلا یعقلون. ان القادر علی ذلک المعلوم عندهم قادر علی البعث، جو اللہ تعالیٰ قادر ہے اس چیز پر جو ان کی نزدیک معلوم ہے کہ بوڑھا بچے کی طرح ہو جاتا ہے، قادر ہے باعث پر تاکہ ایمان لائے. اور ایک قرات میں تعقلون ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التوحید کے بعد، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور قرآن کریم کی حقانیت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور قرآن کی حقانیت. وما علمناہ الشعر، اور ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر نہیں سکھایا. شعر الکلام الموزون المقفع، اور شعر کی دوسرے معنی جو شعری منطقی ہے، المؤلف من المقدمات الکاذبۃ، جو جھوٹے مقدمات سے مرکب ہو لیکن وہ مموہ ہو، یعنی بظاہر وہ مقدمات سچے لگتے ہیں اور حقیقت میں جھوٹے ہوتے ہیں. تو اس کو بھی یعنی جو مقدمات دھوکہ دینے کے لیے مرتب کیے جائیں ان کو بھی شعر کہتے ہیں. جیسے یہ کہا جائے کہ حضرت عیسیٰ کلمۃ اللہ ہے صغریٰ، اور کلمۃ اللہ غیر مخلوق ہے جو کبریٰ، تو نتیجہ نکلا عیسیٰ غیر مخلوق ہے. اب یہ مقدمات کاذبہ سے مرکب ہے دھوکہ دینے کے لیے. اس لیے کہ حضرت عیسیٰ کلمۃ اللہ ہے، وہاں کلمے کا اور مطلب ہے کلمہ کن فیکون سے پیدا ہوئے ہیں، اور کلمۃ اللہ غیر مخلوق ہے، اس کلمے سے اللہ تعالیٰ کی صفت مراد ہے. تو عیسیٰ کلمۃ اللہ ہے یعنی نتیجہ کلمۃ اللہ ہے، یہاں اور مطلب ہے. اور کلمۃ اللہ غیر مخلوق ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی صفت مراد ہے. دونوں اور دیوست الگ الگ ہے، مقرر نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے شعر نہیں سکھایا. اور اگر کوئی کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی شعر فرماتے تھے یعنی پڑھتے تھے، هل انت الا اسبع دمیت وفی سبیل اللہ ما لاقیتی، یہ فرماتے تھے. انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک دو شعر کے پڑھنے سے آدمی شاعر نہیں ہوتا، بلکہ اتفاقاً اگر کوئی شعر بنا بھی دے تو وہ شاعر نہیں ہوگا. اتفاقاً بن گیا اس لیے کہ اس کو مہارت نہیں ہے بنانے میں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی شعر کے وزن کے مطابق نہیں پڑھتے تھے، اس لیے کہ شاعر نہیں تھے. تو یہ مصرع کف الشیب والاسلام للمرء ناہیا، کف الشیب والاسلام للمرء ناہیا، شیب اور اسلام آدمی کے لیے ناہی ہے اور منع کرنے والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا کفا بالاسلام والشیب ناہیا، کفا بالاسلام والشیب للمرء ناہیا. ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ حضرت ایسا نہیں ویسا ہے جیسے پہلے میں نے بتایا.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں شاعر نہیں ہوں. تو کبھی کبھی صحیح شعر کو اس طریقے پر پڑھتے تھے کہ شعر کا وزن بگڑ جاتا تھا. وَيَأْتِيكَ بِالْأَخْبَارِ مَنْ لَمْ تُزَوِّدِي، اس شعر کو یوں پڑھا وَيَأْتِيكَ مَنْ لَمْ تُزَوِّدِي بِالْأَخْبَارِ. طرفہ کا شاعر ہے وَيَأْتِيكَ بِالْأَخْبَارِ مَنْ لَمْ تُزَوِّدِي، سَيَأْتِي وَيَأْتِيكَ بِالْأَخْبَارِ مَنْ لَمْ تُزَوِّدِي کو الٹا پڑھا. سَيَأْتِيكَ بِالْأَخْبَارِ مَا كُنْتَ جَاهِلًا وَيَأْتِيكَ بِالْأَخْبَارِ مَنْ لَمْ تُزَوِّدِي، اس کو دوسرے انداز سے پڑھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے شعر نہیں سکھایا، اس لیے کہ شعر اکثر خلاف حقیقت ہوتا ہے، حقیقت کے خلاف ہوتا ہے. ہم رونے پہ آ جائیں تو دریا ہی بہا دیں، شبنم کی طرح سے ہمیں رونا نہیں آتا، اس طرح ہوتا ہے. اور اس وجہ سے کہ شعر تکلف پر مبنی ہوتا ہے. وما انا من المتکلفین وما علمناہ الشعر. کوئی کہے کہ دوسری جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شعر اور سحر اور کہانت تینوں کی نفی ہوتی ہے، یہاں صرف شعر کی نفی ہوئی. ہم نے شعر نہیں سکھایا، یہ نہیں فرمایا کہ آپ ساحر نہیں ہیں، یہ نہیں فرمایا کہ آپ کاہن نہیں ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے وما علمناہ الشعر، چونکہ اس صورت میں معجزات کا ذکر نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا، اور وہ معجزات کو سحر کہتے تھے، تو اس لیے سحر کی نفی نہیں ہوئی. اسی طرح اس صورت میں یہاں اخبار بالغیب بھی نہیں ہے کہ آئندہ کی خبریں حضور نے بتائی ہوں آئندہ کے متعلق، تو اس لیے کہانت کی نفی نہیں ہوئی اور صرف شعر کی نفی ہوئی. قولہم انما اتی بہ من القرآن شعر، اس لیے کہ وہ رد لقولہم، ان کے قول کی تردید ہے کہ قرآن کریم شعر ہے. وما ينبغي له، دو معنی ہیں. وما يصح له، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شعر ہو ہی نہیں سکتا کہ بنا دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعر بنانے پر قادر نہیں. یا وما ينبغي له وما يتيسر له، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شعر کا بنانا آسان نہیں ہے. دونوں معنی ہیں. یا ما ينبغي ما يناسب له شعر ان هو الا ذکر، نہیں ہے ہوا جو پیش کیا حضور نے، لیس الذی اتی بہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا وہ نہیں ہے، الا ذکر، مگر واضح نصیحت ہے. وقرآن مبین، اور کھلا ہوا قرآن کریم ہے. مبین کا مطلب اس کے احکام ظاہر ہے، یا مبین کے معنی مظہر للاحکام، احکام ظاہر کرنے والا ہے. وغیرہ لینذر لتنذر، لتنذر من کان حیا، تاکہ آپ ڈرا دے ان لوگوں کو کان حیا جن میں زندگی ہے. مسلمانوں میں حیات ہے اور کافروں میں حیات نہیں. المؤمن کالحی والکافر کالمیت، ایمان حیات کی طرح ہے. من کان حیا یعقل ما یخاطب بہ، سمجھتا ہے جو خطاب اس کو کیا جائے. مسلمان خطاب کو سمجھتے ہیں. کافروں کی مثال ایسی ہے جیسے مردے. انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، اور وہ مومنین ہیں. ویحق القول، اور تاکہ پکا ہو جائے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ عذاب کا، علی الکافرین، کافرین پر. کافرین میتین کی طرح ہے، میت کی طرح ہے. جیسے میت میں عقل نہیں، ان میں عقل نہیں. میت کچھ نہیں کر سکتا، سیدھے راستے پر نہیں چل سکتا، یہ بھی سیدھے راستے پر نہیں چل سکتے. ما یخاطبون بہ اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی علامات، یعنی رسالت کے بعد توحید. اولم یروا انا خلقنا لهم، کیا یہ لوگ نہیں جانتے، یعنی انکروا
ولم یروا ولم یعلموا، اور استفہام تقریر کے لیے ہے. تقریر یعنی اقراری بنانے کے لیے ہے، یعنی یہ جانتے ہیں کہ ہم نے پیدا کیا ان کے لیے ان کی فائدے کی چیزوں کو، اس کو یہ جانتے ہیں. اور جو واو اس پر داخل ہے وہ عطف کے لیے ہے، یعنی جو واو داخل ہے علیہا لم یروا پر وہ عطف کے لیے ہے، اور یہ معطوف ہے، معطوف علیہ مقدر ہے، یعنی انکروا ولم یروا، یا جیسے لکھا ہے الم ینظروا ولم یعلموا انا خلقنا لهم، کہ ہم نے پیدا کیا ان کے لیے فی جملۃ الناس، دوسرے لوگوں کی مجموعے میں سے، یعنی دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہے ان کے لیے بھی ہے. تو لہم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف ان کے لیے، لام تخصیص کے لیے نہیں ہے، لام نفع کے لیے، لہم بھی ہے لغیرہم بھی ہے. مما عملت ایدینا انعاما انا خلقنا لهم انعاما، ہم نے ان کے لیے پیدا کیے جانور، حال کونها مما عملت ایدینا، ایسے حال میں کہ یہ جانور ان چیزوں میں سے ہیں جن کو ہمارے ہاتھوں نے بنایا، یعنی جانوروں کے بنانے میں ان کا کوئی دخل نہیں ہے. گھر کے بنانے میں تو ان کا دخل ہے، دیوار کے بنانے میں ان کا دخل ہے، دروازہ بنانے میں ہے، انعام میں ان کا کوئی دخل نہیں. ایدینا ہمارے ہاتھوں نے، ہاتھ متشابہات میں سے ہیں، متشابہات جن کے نہ ہم معنی سمجھتے ہیں اور نہ حقیقت و مصداق سمجھتے ہیں. اور سلفی کہتے ہیں نہیں، اس کے معنی ہم سمجھتے ہیں، معنی معلوم ہے اور مصداق کیفیت معلوم نہیں ہے. تو ہمارے ہاں ایک مولانا صاحب تھے، وہ شیخ البانی کے پاس پڑھتے تھے. شیخ البانی جس زمانے میں جامعہ مدینہ منورہ میں مدرس تھے، تو انہوں نے کہا کہ متشابہات کے معنی معلوم ہے اور اس کی کیفیت معلوم نہیں ہے. تو وہ مولانا نے ان سے کہا کہ دیکھو یہ ہمارا ہاتھ ہے، یہ ہاتھ ہے، اس کے معنی ہمیں معلوم ہے اور کیفیت میں اختلاف ہے. معنی یہ معلوم ہے کہ یہ ہاتھ ہے، اس کی 5 انگلیاں ہیں. یہ ہاتھ، انسان کے ہاتھ کی حقیقت کیا ہے؟ معنی اس کی 5 انگلیاں ہوں، لمبی انگلیاں ہوں، اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے بال ہو، یہ انسان کے ہاتھ کا معنی ہے. اور کیفیت مختلف ہے، آپ کا ہاتھ الگ، میرے ہاتھ کی کیفیت الگ، چھوٹے بچے کی کیفیت الگ. تو کہا یہ بورڈ سامنے ہے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ کا معنی لکھ کے کہ اس پر بال ہے یا نہیں، یا اس کی انگلیاں ہے یا نہیں. ایسا کہتا شیخ ساکت ہو. اس لیے اصل یہ ہے کہ اس کے معنی بھی معلوم نہیں، اس کی مصداق بھی معلوم نہیں، اور کیا کہے اس کی کیفیت بھی معلوم نہیں. مما عملت ایدینا، اگر ظاہر پر محمول ہو جائے تو ایدینا 3 ہاتھ ہو جائیں گے، اور جہاں 2 ہاتھوں کا ذکر ہے تو 2 ہاتھ ہو جائیں گے، اور کبھی کبھی 1 ہاتھ کا ذکر ہے تو 1 ہاتھ بھی ہو جائے گا، تو 1 2 3 سب ہو جائیں گے. مما عملت ایدینا اے عملناہ بلا شریک، یعنی ہاتھوں کا عمل، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کو بنایا ہے. اے عملناہ ہم نے بنایا ہے بغیر شریک اور معاون کے. انعاما ابل بقر غنم، جب جمع ہو جائے تو ان کو انعام کہتے ہیں. والانعام خلقها لکم فیہا دفء ومنها تأکلون، انعام ہی کو کھاتے ہو، گھوڑے کو نہیں کھاتے ہو. ابل بقر غنم فہم لها مالکون، بس یہ اس کے مالک ہیں. مالکون کا مطلب ضابطون، کنٹرول کرتے ہیں، ضابط، یا قاہرون اس پر غالب ہے، یتصرفون تصرف کرتے ہیں. فذللناها لهم، اور ہم نے تابع کر دیا ہے انعام کو، لہم ان کے لیے. فمنها رکوبهم، تو انعام اور جانوروں میں سے رکوبهم ان کی مرکوبات ہے، یعنی رکوب وزن فعول بمعنی مفعول ہے، ان کی سواریاں ہیں.
اس پر سواری کرتے ہیں. ومنها اور صرف انہی میں سے کھاتے ہیں, انعام ہی میں سے کھاتے ہیں. معلوم ہوا کہ انعام کھانے کی چیز ہے, اس کے علاوہ کھانے کی چیز نہیں ہے. اگر ضرورت کی وجہ سے, حاجت کی وجہ سے کبھی گھوڑے کو ذبح کر کے کھایا ہو تو وہ حاجت کا مسئلہ ہے, عادت کا مسئلہ نہیں ہے. اس لیے جو حاجت کی وجہ سے کھاتے ہیں اس کا کھانا مکروہ اور خلاف اولا ہوگا, اور جو عادت کی وجہ سے کھاتے ہیں اس کا کھانا پیاری چیز, اچھی چیز. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ اور ان کے لیے فِيهَا ان جانوروں میں منافع دوسرے منافع ہے, جیسے ان کا اصوافها پھول و اوبارها اور اوبارها اور اس کا وبر جس کو پشم کہتے ہیں, و اشعارها اور بال. اصواف دمبی کے لیے, اوبار اونٹوں کے لیے, اشعار بکریوں کے لیے. و مشارب اور اس میں ان کے لیے مشارب مشروبات ہیں. مشارب میں لبنها جمع مشرب, مشرب کی جمع ہے بمعنی شرب, یعنی ان کے لیے شرب ہے, یعنی شرب کا معنی پینا ہے. ہر ایک آدمی الگ الگ پیتا ہے الگ طور پر, اس لیے جمع کا صیغہ آیا ہے. تو مشارب مشرب کی جمع ہے, اور مشرب بمعنی مصدر ہے یعنی پینا. یا مشارب مشرب کی جمع ہے, اور یہ مکان ہے, ظرف مکان, یعنی ان کے لیے جانوروں میں دودھ پینے کی جگہ ہے, یعنی تھنوں میں سے دودھ لے کر پی لیتے ہیں. افلا یشکرون اینکرون فلا یشکرون, انکار کرتے ہیں شکر نہیں کرتے. یا ایکفرون فلا یشکرون, منعم جو ان پر انعام کرتے ہیں تاکہ یہ ایمان لائے. اے ما فعلوا ذالک, یعنی انہوں نے یہ نہیں کیا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے چیزیں پیدا کی. تو ذللناہا لہم کا مطلب ہے کہ انسان جانوروں کو ذبح کرتا ہے, ایک چھوٹا بچہ جانوروں کو کھینچ لیتا ہے. اگر وحشی کی طرح بن جائے تو آدمی کچھ نہیں کر سکتا, وحشی جانوروں کو آدمی کنٹرول نہیں کر سکتا, اس لیے اس پر رکوب بھی کرتا ہے, دوسرے منافع بھی حاصل کرتا ہے. اتخذوا من دون اللہ آلہۃ, یہ توحید کا سبب ہے, لیکن واتخذوا من دون اللہ, انہوں نے بنایا ہے اللہ تعالیٰ کے سوا آلہۃ معبودین کو, اصنام جن کی عبادت کرتے ہیں. لعلہم ینصرون, لعلہم ینصرون, شاید کہ ان کی مدد کی جائے, یعنی شاید کہ معبودین ان کی مدد کریں. ینصرون یمنعون من عذاب اللہ, اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ان کو منع کیا جائے. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تعجب ہے انسان اور جنات پر کہ پیدا کیا میں نے اور عبادت غیر اللہ کی کرتا ہے. رزق میں نے دیا اور شکر غیر اللہ کا کرتا ہے, دوسروں کا شکر کرتا ہے. یمنعون من عذاب اللہ بشفاعت آلہتہم, کہ معبودین سفارش کریں گے بزعمہم, ان کے خیال میں. لا یستطیعون نصرہم, طاقت نہیں رکھتے ہیں معبودین ان کو. نزلوا منزلۃ العقلاء, عقلاء کی جگہ ان کو لگایا گیا اور اتارا گیا. لا یستطیعون نصرہم, طاقت نہیں رکھتے نصر العابدین, کہ عابدین کی نصرت کرے. لا یستطیعون نصرہم, ان کی مدد نہیں کر سکتے کیونکہ وہ خود جہنم میں حاضر ہوں گے, جہنم میں ڈالے جائیں گے. وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ, وَهُمْ اور یہ معبودین, لہم
عابدین کے لیے جندن لشکر کی طرح ہے، پولیس کی طرح ہے، محضرون کہ حاضر کیے جاتے ہیں. یہ وہم لہم جندن محضرون میں 3 توجیہ ہے. ایک توجیہ یہ ہے کہ ہم کی ضمیر عابدین کو ہو، ہم کی ضمیر معبودین کو راجع ہو، اور لہم کی ضمیر عابدین کو راجع ہو. جب یہ ہو تو پھر 2 توجیہ ہے. ایک توجیہ یہ ہے کہ لام بمانا علا ہو، وہم المعبودون لہم علی العابدین جند محضرون. یہ معبودین اپنے عابدین کے خلاف پولیس کی طرح گواہی دیں گے، ان کے خلاف گواہی دیں گے اور ان کے خلاف کارروائی کریں گے. تو جن معبودین کو وہ اپنا شفاعہ سمجھتے ہیں، وہ معبودین ان کے شفاعہ نہیں ہوں گے، بلکہ وہ معبودین ان کے خلاف گواہی دیں گے اور کہیں گے ما کانوا ایانا یعبدون، انہوں نے تو ہماری عبادت نہیں کی، انہوں نے نفس امارہ کی عبادت کی. دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ لام اپنے معنی میں ہے، تو معنی یہ وَهُمْ الْمَعْبُودِينَ لَهُمْ لِلْعَابِدِينَ جُنْدٌ لشکر ہے، محضرون لِإِنْجَائِهِمْ فِي زَعْمِهِمْ معبودین عابدین کے لیے لشکر ہے جو حاضر کیے جائیں گے اور ان کے خیال میں، یعنی یہ معبودین عابدین کی مدد کریں گے. یہ عابدین کا خیال ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں. اور تیسرا ترجمہ یہ ہے کہ ہم ضمیر عابدین کو راجع ہو اور لہم معبودین کو پھر معنی یہ ہے وہم، اور یہ عابدین لہم معبودین کے لیے. معبودین کے پاس مٹھائیاں پڑی ہیں، معبودین کے پاس زیور پڑے ہیں، معبودین کے پاس قسم قسم کے کپڑے پڑے ہیں. تو یہ عابدین اپنے معبودین کے لیے لشکر ہے، محضرون لحفاظت ما عندهم، جو کچھ ان کے پاس ہے تو اس کی حفاظت عابدین کرتے ہیں. اگر عابدین ہٹ جائیں تو چور لوگ ایک رات میں جو کچھ وہاں فانوس وغیرہ لٹکی ہوئے ہیں سونے کے اٹھا کر لے جائیں گے. ایک رات بھی اس میں نہیں گزرے گی. چوتھا ترجمہ یہ ہے کہ وہم لہم جندن، وہم اور یہ عابدین لہم معبودین کے پاس جندن محضرون فی جہنم، یہ پورا لشکر تابعین تابعین اور متبوعین سب محضرین فی جہنم ہو جائیں گے. فلا يحزنک قولہم، آپ کو مغموم نہ کرے قولہم، ان کا کہنا کہ آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ لست مرسلا وغیر ذالک وغیر ذالک. فلا يحزنك قولهم لست مرسلا وغیر ذلك انا نعلم ما يسرون وما يعلنون. ہم وہ بھی جانتے ہیں جو چھپاتے ہیں، وہ بھی جانتے ہیں جو ظاہر کرتے ہیں. ان ذلك وغیرہ ونجازیہم علیہ، ہم ان کو جزا دیں گے. اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ، اولم یر الانسان، کیا نہیں جانتا ہے انسان. انسان کہتے ہیں عاصم نوائل نے پرانی ہڈی پکڑ لی اور کہا کہ یہ پرانی ہڈی جو چکنا چور ہو گئی ہے، ریزہ ریزہ ہو گئی ہے، کیا یہ دوبارہ زندہ ہو جائے گی. هل يبعث هذا انا خلقناه من نطفة، ہم نے اس کو پانی کے قطرے سے پیدا کیا، منیا الى ان صیرناه شدیدا قویا، یہاں تک کہ ہم نے اس کو مضبوط اور قوی بنایا. فاذا هو خصیم، بس اچانک وہ خصیم جھگڑالو بن گیا. شدید الخصومت لنا، ہمارے ساتھ خصومت کرنے لگا. خصومت مع الخالق تو شروع کی، حالانکہ خصومت نہیں
بلکہ خالق کی تابعداری کرنی چاہیے. مبین کھلا ہوا، بینھا بین الخصومت فی نفی البعث، بعث کی نفی میں. وضرب لنا مثلا، اور اس نے ضرب لنا بیان کی ہمارے سامنے، مثلا عجیب مثال. مثلا کے دو معنی ہیں. مثلا کا مطلب عجیب بات اس نے بیان کی، یعنی اس کے خیال میں یہ عجیب بات تھی کہ دیکھو یہ پرانی ہڈی کیسے زندہ ہو جائے گی. یہاں مثلا کی معنی وہی مثال، ضرب لنا مثلا، اور بیان کیا مشبہ بھی، کہ مردوں کا زندہ ہونا مشابہ ہے اس ہڈی کے زندہ ہونے کے ساتھ. یہ ہڈی زندہ نہیں ہوگی تو مردہ بھی زندہ نہیں ہوگا. ونسی خلقہ، اور غافل ہو گیا، بھول گیا، غافل ہو گیا، خلقہ اپنی پیدائش سے، کہ میں منی سے مخلوق ہوں. وہو اقرب من مثلہ، حالانکہ منی سے پیدا ہونا زیادہ عجیب و غریب ہے، من مثلہ مما بینا، جو مثال اس نے بیان کی یا جو عجیب چیز اس نے بیان کی. اور کہا اس نے، من یحیی العظام، کون ہے زندہ کرے گا ہڈیوں کو، وہی رمیم، جبکہ یہ ہڈیاں چکنا چور ہو گئی ہیں، ریزہ ہو گئی ہیں، چھوٹی ہو گئی ہیں. اے باریۃ پرانی. ولم یقل بالتاء، اشکال کا جواب، وہی رمیمۃ ہونا چاہیے. وہی رمیم کیوں آیا؟ حالانکہ رمیم وزن فعیل بمعنی فاعل ہے. جب وزن فعیل بمعنی فاعل ہو تو مذکر کے لیے مذکر آتا ہے، مؤنث کے لیے مؤنث آتا ہے. جب وزن فعیل مفعول کے معنی میں ہو تو مذکر مؤنث دونوں کے لیے فعیل آتا ہے. تو یہاں فعیلۃ آنا چاہیے کیونکہ وزن فعیل بمعنی فاعل ہے. انشاءاللہ نحو میں یہ قاعدہ پڑھیں گے آپ. وہی رمیم. تو جواب دیتے ہیں ولم یقل بالتاء، اور تا کے ساتھ نہیں فرمایا، لأنہ اسم لا صفت، کیونکہ یہ اصل میں تو صفت ہے لیکن بعد میں اس کو اسم بنایا گیا ہے. تو اس کو کہتے ہیں اسم منقول من الصفت. رمیم تو اصل میں وزن فعیل ہے لیکن بعد میں نام بنایا گیا، نام کے طور پر استعمال کیا گیا. جیسے رفعۃ، فعال کا وزن ہے، صفت مشبہ کا لفظ ہے لیکن صفت مشبہ ہونا اس میں ختم ہوا ہے، اور رفعات کے معنی پرانی ہڈی نام بن گیا. جحیم وزن فعیل ہے، صفت مشبہ کا صیغہ ہے لیکن وہ چیز اس سے ختم ہو گئی ہے اور جہنم کا نام بن گیا ہے. اسی طرح یہ بھی روی انہ اخذ عظما رمیما، ہڈی رمیما پرانی، ففتتہ، تو اس کو ریزہ کر دیا، ٹکڑے کر دیا. وقال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اترا یحیی اللہ ھذا، کیا آپ کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کرے گا؟ اترا اتعلم یا اترا اتظن، بعد ما بلیہ، اس کے بعد کہ وہ پرانی ہو گئی ہے. ورما، اور رمیم بن گئی ہے، پرانی ہو گئی ہے اور ریزہ ہو گئی ہے رمیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جی، وَيُدْخِلُكَ النَّارِ، اور آپ کو نار میں بھی داخل کرے گا. وَيُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، آپ کہہ دیں کہ اللہ تبارک و تعالی زندہ کرے گا ہڈی کو، الذی، وہ اللہ، انشأہا، جس نے پیدا کیا ان ہڈیوں کو، اول مرۃ، پہلی مرتبہ. وہو بکل خلق علیم، اللہ تعالیٰ ہر مخلوق پر عالم ہے. تو اس ہڈی کے جتنے ذرات اور اس کا سر کہاں کہاں ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اکٹھا کر دے گا. مجملا و مفصلا، اللہ تعالیٰ کا علم اجمالی بھی ہے قبل الخلقت، اور اللہ تعالیٰ کا علم تفصیلی بھی ہے کسی چیز کی خلقت کے بعد. قبل خلقه مجملا وبعد خلقه بعد خلق المخلوق مفصلا. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا،
تم تو اس کو تعجب سمجھتے ہو کہ ہڈی زندہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی عجیب بات فرمائی. الذی جعل لکم، وہ اللہ جس نے پیدا کیا تمہارے لیے، فی جملۃ الناس، دوسرے لوگوں میں، یعنی دوسرے لوگوں کے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی، من الشجر الاخضر، سبز درخت میں سے، نار، اللہ تعالیٰ نے سبز درخت میں سے نار کو پیدا کیا. اشکال، سبز درخت سے کہاں نار؟ ہم نے تو نہیں دیکھا کہ سبز درخت میں سے نار پیدا ہو چکی ہو. اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ شجر اخضر سے مراد ہے خاص شجر. تو ایک شجر ہے جو مذکر کا قائم مقام ہے، وہ ہے مرخ. دوسرا شجر ہے جس کا نام ہے عفار، وہ مؤنث کا قائم مقام ہے. تو مرخ کی شاخ کو عفار کی شاخ پر رگڑتے ہیں اور اس سے آگ پیدا ہوتی ہے. تو شجر اخضر سے مراد ہے خاص شجر. دوسری توجیہ، او کل شجر، یا مراد ہر شجر ہے. جو جتنے شجر اخضر ہے سب کے اندر نار اور کرنٹ موجود ہے. اس لیے اگر بجلی کی کرنٹ لگ جائے شجر اخضر کو تو بھڑکتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ اس میں بھی آگ ہے، اور لائٹ میں بھی آگ ہے. جب دونوں لائٹیں مل گئی تو آگ بھڑک گئی. اور اگر آپ نے بجلی کی کرنٹ کو سوکھی درخت کے ساتھ یا سوکھے تختے کے ساتھ لگائی تو نہیں پکڑے گی. بات سمجھتی؟ اگر آپ نے اپنے ہاتھ میں سبز شاخ کو رکھا اپنے ہاتھ میں اور کسی نے اس میں بجلی کی کرنٹ لگائی تو آپ گر جائیں گے. اور اگر آپ نے اپنے ہاتھ میں یہ تختہ یہ پکڑ لیا اور کسی نے اس کے ساتھ کرنٹ لگائی تو کچھ بھی نہیں ہوگا. دیکھو شجر اخضر کے اندر اللہ تعالیٰ نے کرنٹ کا لینا، اس لیے کہ جب دونوں کرنٹ مل گئے تو انتقال ہو گیا، منتقل ہو گئے آپ کی طرف تو آپ مر جائیں گے. اور جب آپ نے شجر اخضر کی جگہ پر سوکھی تختی لگائی اور اس کے ساتھ کسی نے کرنٹ لگائی تو اس نے منتقل نہیں ہوا، یہ کیونکہ اس میں کرنٹ ہے نہیں کہ دونوں متحد ہو جائیں تو آپ بچ گئے. تو شجر اخضر کے اندر کرنٹ ہے اور شجر غیر اخضر کے اندر اور یابس کے اندر نہیں ہے. اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شجر اخضر کے اندر نار بنائی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نار جلتی ہے اور بھڑکتی ہے اس کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہے. اس لیے کہ جہاں آکسیجن نہ ہو وہاں آگ نہیں پھیلتی اور آگ نہیں بھڑکتی، اس کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہے. اور آکسیجن شجر اخضر سے پیدا ہوتی ہے. تو شجر اخضر کے اندر اللہ تعالیٰ نے نار کے بھڑکنے بھڑکانے کی خاصیت رکھی ہے. اس لیے کہ ہر نار کے لیے اور نار کے پھیلنے اور جلنے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہے. اور آکسیجن کون پیدا کرتا ہے؟ شجر اخضر. اور آکسیجن کون لیتا ہے؟ انسان. اور کاربن ڈائی آکسائڈ کون پیدا کرتا ہے؟ انسان. اور کون لیتا ہے؟ شجر اخضر. من الشجر الاخضر مرخ اور عفار یا کل شجر الا العناب. عناب کو مستثنی کر دیا. مصنف کو پتہ ہوگا کہ عناب میں یہ چیز نہیں ہے. عناب ایک پھل ہے جو مرچ کے ساتھ مشابہ ہے، سرخ مرچ کے ساتھ، لیکن سرخ مرچ کڑوا ہے اور وہ ہے تلخ ہے اور وہ تیز ہے، اور عناب میٹھا ہے. اور جوشاندے میں اس کو استعمال کرتے ہیں. جو جوشاندہ ہے اس میں عناب ہوتا ہے جو ثابت جوشاندہ ہو، پسا ہوا نہ ہو. عناب اس کے ساتھ محبوب اور محبوبہ کے ہونٹوں کی تشبیہ بھی ہوتی ہے. عناب لب، لعاب دہن، شربت وصال، یہ نسخہ چاہیے تیرے بیمار کے لیے. عناب لب اس کے ساتھ مشابہ تشبیہ دیتے ہیں. تو سوائے عناب کے نارن اللہ تعالیٰ نے نار پیدا کیا.
فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ پس یکایک اچانک تم اس میں سے توقدون یعنی شجر اخضر میں سے، اور شجر اخضر میں سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نار پیدا کیا ہے، توقدون تم اس میں سے جلاتے ہو، تقدحون مصنف نے اسی کی طرف اشارہ کیا کہ مرخ اور عفار کو تم لگاتے ہو تو اس میں سے آگ نکالتے ہو. تقدحون کا یہی ہے. قدح اس کو کہتے ہیں کہ ایک اوپر والے کو نیچے والے پر رگڑ لے تو اس رگڑنے کو کہتے ہیں قدح. جیسے پتھروں میں ایک پتھر کو دوسرے پتھر پر رگڑتے تھے تو اس سے آگ پیدا ہوتی تھی. اوپر والے پتھر کو زنت کہتے تھے، نیچے والے پتھر کو زندتن کہتے تھے. دونوں پتھروں کو ملاتے تھے تو اس میں آگ ہوتی تھی، نکلتی تھی. اور یہ دال ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت پر کہ وہ باعث پر قادر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جمع کیا بین الماء والنار، پانی اور نار کے درمیان. یعنی شجر اخضر میں پانی بھی ہے، اس میں نار بھی ہے. والخشب اور خشب میں فلا الماء یطفئ النار، نہ پانی بجھاتا ہے نار کو، فلا النار یحرق الخشب، اور نہ نار تحرق ہونا چاہیے لیکن مصنف نے یحرق کہا. یحرق الخشب چلاتا ہے خشب. اولیس الذی خلق السماوات والارض، کیا نہیں ہے وہ اللہ جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، مع عظمہما، باوجود اس کے کہ یہ بہت بڑے بڑے ہیں. تو وہ اللہ قادر نہیں ہے علی ان یخلق مثلہم، اس پر کہ ان کے مثل کو پیدا کرے، یعنی انسانوں کے مثل کو فی الصغر چھوٹے ہونے. جس اللہ نے بڑے بڑے اجسام کو پیدا کیا وہ اللہ چھوٹے جسم کو پیدا نہیں کرے گا؟ یقیناً کرے گا. بلا، کیوں قادر نہیں ہے؟ یعنی وہ قادر ہے علی ذالک. اللہ تعالیٰ نے خود جواب دیا. اللہ تعالیٰ خلاق ہے، کثیر الخلق، العلیم بکل شیء. انما امرہ، بے شک اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے، اذا اراد شیئا، جب کسی چیز کا ارادہ کرے، کہ خلق شیء، ان یقول لہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس چیز سے کن، موجود ہو جاؤ، فیکون، بس موجود ہو جاتی ہے. بعض لوگ اشکال کرتے ہیں کہ کن خطاب موجود کو ہے یا معدوم کو. اگر خطاب موجود کو ہو تو موجود اس کو موجود کرنے کا حکم بیکار ہے کیونکہ وہ موجود ہے. اور اگر یہ امر معدوم کو ہو تو معدوم قابل خطاب نہیں ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ خطاب ہے معدوم خارجی اور موجود علمی کو. اللہ کے علم میں موجود ہے اور خارج میں معدوم ہے. جب اللہ کے علم میں موجود ہے تو اس کو خطاب ٹھیک ہے. فَيَكُونُ فَهُوَ يَكُونُ، یا قرات میں بالنصب ہے فَيَكُونَ امر کے جواب میں، فَيَقْرَاتٍ بالنصب عطفا علی یقول، ان یقول لہو کن، فَيَكُونَ یقول پر عطف ہے. یا کن کا جواب امر کے جواب میں بھی مضارع بعد الفاء منصوب ہے. فسبحان الذی، پس پاک ہے وہ اللہ، یہ توحید ہے، جس کے ہاتھ میں ملکوت کل شیء، ہر چیز کی بڑی بادشاہی ہے. ملکوت ملک میں سے ہے، جس میں واو اور تا کو زیادہ کیا گیا مبالغے کے لیے. یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت پر بیدہ قدرت کل شیء. وإلیہ ترجعون، اللہ تعالیٰ کی طرف تم واپس کیے جاؤ گے پھر آخرت. سورہ صافات مکی ہے، ترتیب قرآنی میں 37 ہے، ترتیب قرآنی میں ترتیب نزولی میں 37 ہے.
تردون فی الآخرۃ. سورہ صافات ترتیب نزول میں لکھا ہے 37 اور ترتیب قرآنی میں ہے 37 اور ترتیب نزولی میں ہے 57. 37 یہ ترتیب قرآنی میں ہے اور ترتیب نزولی میں ہے 57. اور سورہ فرقان سے پہلے اور ما قبل سے اس کے ربط کے متعدد وجوہات ہیں. ایک وجہ یہ ہے اس میں بھی انذار کا ذکر، اس میں بھی انذار. وہاں لتنذر قوما اللہ تعالیٰ نے فرمایا لتنذر قوما، اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ. نمبر 2 ما قبل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ تو استغفر اللہ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ. کیا یہ نہیں جانتے کہ ہم نے کتنی امتوں کو ہلاک کیا. اور یہاں اس کی مثال ہے نوح علیہ السلام کی قوم، ابراہیم علیہ السلام کی قوم، یونس علیہ السلام کی قوم. ان کی مثالیں ہیں. یونس علیہ السلام کی قوم بچ گئی تھی اور نوح علیہ السلام کی قوم ہلاک ہو گئی تھی. ابراہیم علیہ السلام کی قوم ہلاک ہو گئی تھی. نمبر 3 وہاں اللہ تعالیٰ نے توحید کا ذکر فرمایا وسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء. یہ توحید ہے، اللہ تعالیٰ پاک ہے شریک سے. اور آنے والی صورت میں توحید مؤکد بالقسم ہے. والصافات صفا، فرشتوں کی قسم ہے جو صف میں ہے. والزاجرات زجرا ان الہکم لواحد. توحید ان الہکم لواحد. نمبر 4 ما قبل صورت میں بعث بعد الموت کا ذکر ہے. اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلهم بلا. ما بعد صورت میں بھی اذا متنا وکنا ترابا وعظاما، جب ہم مر جائیں گے تو کیا ہم پیدا ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں بالکل پیدا ہو جاؤ گے. اس میں بھی بعث کا ذکر ہے، اس میں بھی بعث کا ذکر ہے. نمبر 5 ما قبل صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کا ذکر فرمایا تھا اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث. اور آنے والی صورت میں اللہ تعالیٰ نے رسول الملائکہ کا ذکر فرمایا والصافات صفا والزاجرات زجرا. یہ ہے رسول الملائکہ، اس لیے کہ فرشتوں کا ذکر ہے. نمبر 6 ما قبل صورت میں اللہ تعالیٰ نے والشمس تجری لمستقر لها والقمر قدرناه منازل، شمس اور قمر کا ذکر فرمایا. آنے والی صورت میں شمس اور قمر کی بعد نجوم اور کواکب کا ذکر ہے، کیونکہ یہ سب آسمان کی چیزیں ہیں. انا زینا السماء بزینۃ الکواکب، اس کا ذکر ہے. نمبر 7 ما قبل صورت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کا ذکر من نطفۃ انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، نطفے سے ذکر فرمایا. اور آنے والی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کا ذکر فرمایا من طین لازم اصل بعید سے. تو نطفہ اصل قریب ہے اور طین لازم یہ اصل بعید ہے. نمبر 8 نمبر 7 یا نمبر 8 نمبر 8 ما قبل صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات عادیہ کا ذکر فرمایا، یعنی جو آیات عادت کے مطابق ہے کہ زمین میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ زمین میں سے پودوں کو نکالتے ہیں. خلقنا میتۃ فاحییناها، زمین کو ہم نے فاحییناها زندہ کر دیا. تو اس میں آیات عادیہ کا ذکر تھا. اور آنے والی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات غیر عادیہ جو عادت کے خلاف ہے ان کا ذکر فرمایا. وَإِذَا رَأَوْا آیَةً يَسْتَسْخِرُونَ، جب یہ معجزہ دیکھتے ہیں یستسخرون تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں. تو وہ ہے آیات غیر عادیہ یعنی معجزات کا ذکر ہے. نمبر 9 ما قبل صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا
وما علمنا الشاه الشعر وما ينبغي له. شعر ان کے لیے مناسب نہیں ہے، یعنی وہ شاعر نہیں ہے. تو کیا کافر حضور کو شاعر سمجھتے ہیں؟ ہاں جی. آنے والی صورت میں اس کا ذکر ہے. اِنَّا لَتَارِكُ آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہا. نمبر 10 ما قبل صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ. یہ چپر کٹوں پر تکیہ لگائی ہوں گے. عَلَى الْأَرَائِكِ يَتَّكِئُونَ. ارائک پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے. آنے والی صورت میں یہی مضمون ہے. عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلُونَ. تختوں پر ہوں گے. متقابلون ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے. نمبر 11 ما قبل صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ہم و ازواجہم فی ظلال. وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں ہوں گے. اور آنے والی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ بیویاں کیسی ہوں گی. کأنہن بیض مکنون. ان کی صفت کا ذکر ہے. نمبر 12 ناقبل صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کا ذکر فرمایا. هذه جہنم التي كنتم بها تكذبون. اور آنے والی صورت میں جہنمیوں کی خوراک کا ذکر ہے. ان شجرة تطلع في اصل الجحیم طلعها كأنها رؤوس الشیاطین. What's the